الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، عزیز بچوں، ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عظمت، حمد و ثنا، تحمید، تحلیل، تکبیر کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام کے سلسلے، بالخصوص نبی آخر الزماں، خاتم النبیین، سید المرسلین، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. پروردگار، جیسے تو نے دنیا میں ہمیں آپ کے امت ہونے کا شرف، اعزاز اور فخر دیا ہے، قیامت کے دن ہمیں آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع فرما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین. حضرات، گزشتہ کئی جمعوں سے سیرت خلفائے راشدین کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے. آج خلفائے راشدین کے آخری حصے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اس کے بعد خلفائے راشدین کی آخری کڑی حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، اور اس طریقے سے خلافت راشدہ کی کل 30 سالہ مدت پوری ہو جائے گی، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت راشدہ کی مدت قرار دی تھی. وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت سے 6 مہینے کے بعد دست بردار ہونے پر پورا ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ تمام باتیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. ان تمام باتوں کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے تاریخ کے بنیادی دور اور سیرت رسول، قرآن کریم، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے صحابہ کرام کی مہربانیوں، قربانیوں اور ان کی فیاضیوں کے بارے میں جانیں، سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اور سب سے زیادہ جو چیز ہمیں اب سمجھنی ہے، جس کی طرف میں سب سے زیادہ اشارات کروں گا، وہ یہ کہ اتنی عظیم شخصیتیں جنہوں نے دین کے لیے بغیر سوچے سمجھے، بغیر زریغ کیے، بغیر ایک لمحہ غور و فکر میں لگائے، جان، جہان، دنیا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. اتنا ایثار کا جذبہ تھا کہ اپنی 2 بیویوں میں سے ایک کا اختیار اپنے بھائی کو دے دیا کرتے تھے کہ آپ جسے کہیں میں طلاق دے کر کے آپ سے شادی کروانے کے لیے تیار ہوں. وہ صحابہ کرام جو رات کے اندھیرے میں اپنے مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے چراغ بجھا دیا کرتے تھے تاکہ مہمان سکون سے کھا سکے اور اسے یہ احساس نہ ہو کہ میرا میزبان بھوکے پیٹ آج سو جائے گا. وہ صحابہ کرام جو پیٹ پر پتھر باندھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے اپنی پوری مال اور متاع قربان کرنے کے لیے تیار تھے، جو رات بھر یہودیوں کے یہاں مزدوری کرتے تھے اور مزدوری کرنے کے بعد ایک سا جو پاتے تھے وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیتے تھے. جب شیطان
انسانوں میں سے اور شیطان جنوں میں سے، یعنی اسلام دشمن اور مخالف طاقتیں ان کے بیچ میں فتنے کی بیج بوتی ہیں، تو اتنے عظیم صحابہ کرام کئی سالوں تک آپس میں جنگ لڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یا ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ان کے درمیان جنگیں شروع ہو جاتی ہیں، ان کے درمیان تلواریں نکل آتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں، ایثار کی گواہی دیتے ہیں، قربانی کی گواہی دیتے ہیں۔ ایسے صحابہ کرام، ایسی عظیم شخصیتوں کے درمیان اگر شیطان اور دشمنان دین کی باریک چالیں فتنہ پیدا کر سکتی ہیں، تو ہمیں اور آپ کو بہت محتاط رہ کر کے زندگی گزارنی ہے، شیطان سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے، انسانوں میں سے شیطان کی ہی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے نفس کے اندر جو شیطان چھپا ہوا ہے، خواہشات نفسانی، اسے بھی کچلنا ہے اور روکنا ہے۔ اگر وہاں یہ تینوں کامیاب ہو سکتے ہیں تو یہاں بدرجہ اولا کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام کے درمیان خواہشات نفسانی نہیں تھی، ہمارے پاس یہ مصیبت بھی موجود ہے۔ لہٰذا ہم تمام لوگوں کو اس پہلو پر بھی ان ایام میں خصوصی طور پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور میں اس سلسلے میں بھی اشارے کروں گا۔ حضرات، اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باغیوں نے انہیں چوطرفہ گھیر لیا، 40 دن تک ان کے گھر کو گھیرے رکھا۔ مدینہ کے حالات یہ تھے کہ حج کے ایام تھے اور بالکل حج کا آخری دور چل رہا تھا۔ صحابہ کرام کی بڑی اکثریت مکہ حج کرنے گئی ہوئی تھی، یہاں تک کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے میں نہیں تھیں۔ ام المومنین سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدد بھیجنے کی آخری کوشش کی، جسے باغیوں نے لوٹا دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے اور جلیل القدر صحابہ حفاظت کے لیے تمام تر قربانیاں دیتے رہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت ہوئی۔ اس سلسلے میں 2 رائے پائے جاتے ہیں، اور دونوں رائے انتہا پر مشتمل ہیں۔ پہلی رائے یہ دیتے ہیں لوگ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے خلیفہ بنایا تھا، صحابہ کرام نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس طرح کی بیعت نہیں ہوئی تھی یا اس طرح کا مشورہ نہیں ہوا تھا جیسے بقیہ صحابہ کرام کے لیے ہوا تھا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ بقیہ خلفاء خود غاصب تھے، لہٰذا جب بھی موقع ملا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہو گئی، کیونکہ وہ خلیفہ بلا فصل تھے۔ یہ دونوں رائے درست نہیں ہیں۔ میں آپ کو اس کے لیے ایک پس منظر بتاتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو لولو فیروز نے خنجر مارا اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب وہ زندہ نہیں رہیں گے یا ان کا آخری وقت آ گیا ہے، تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی 6 رکنی، اور اس کمیٹی کو خلافت کے پورے اختیارات سونپ دیے تھے۔ اس خلافت میں جو 6 لوگ تھے وہ عشرہ مبشرہ کے 6 لوگ تھے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو عشرہ مبشرہ میں سے کل 3 لوگ باقی بچے۔ گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور آخر میں صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہو چکا تھا کہ اب خلافت انہی 6 لوگوں میں ہوگی، یا ان لوگوں میں سے کوئی بھی اگر باقی ہے تو خلیفہ وہی بنے گا، ان لوگوں کی موجودگی میں کوئی دوسرا خلیفہ نہیں بن سکتا ہے۔ اس وقت صرف 3 لوگ باقی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں حضرات حج کرنے گئے ہوئے تھے اور مکہ میں موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ میں شہادت ہو گئی۔ اس سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا تو 2 لوگوں کو چھوڑ کر کے 4 لوگوں نے اپنے خلافت کے حق سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا۔
یعنی خلافت کے دعوے دار صرف 2 باقی بچے تھے، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بقیہ خلافت کے جتنے دعوے دار تھے انہوں نے خلافت کے حق سے ان دونوں کے حق میں دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا، یا خلیفہ عثمان ہوں گے یا خلیفہ علی ہوں گے۔ اب ان تمام گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی عہد خلافت متعین ہو گئے، کیونکہ 6 رکنی کمیٹی جو تھی اس 6 رکنی کمیٹی کے ہی افراد میں سے خلیفہ بننا تھا، اور 4 لوگوں نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا 2 لوگوں کے حق میں۔ ان 2 لوگوں میں سے ایک آدمی کو خلیفہ بنا دیا گیا، لہٰذا ایک آدمی ان کے بعد بذات خود خلیفہ بن جائے گا۔ لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی نامزدگی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی تھی، اور وہ ولی عہد خلافت کے طور پر تھے، لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدم موجودگی میں ان کی خلافت بذات خود قائم ہو گئی، اور اس کی بیعت اسی بنیاد پر لی گئی کیونکہ وہ خلیفہ تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان مجلس میں کر چکے تھے۔ یہ بنیادی بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی عہد خلافت تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق خلافت ان کا حق تھا۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر چکے تھے، لہٰذا حضرت علی کے بغیر کوئی دوسرا خلیفہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بات آگے کی گفتگو میں ایک بنیاد اور بیس کی اہمیت رکھے گی، انشاءاللہ میں وہاں اس کی وضاحت مضبوطی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول نبی کے لیے ویسے ہی تھے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جب مدینہ کا گورنر بنا کر کے چھوڑا، جنگ پہ جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا اتنا بڑا موقع ہے اور آپ بیوی بچوں میں مجھے مدینہ میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، میرا دل تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم میرے نزدیک ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت ہارون رضی اللہ علیہ السلام کی اہمیت کیا ہے؟ موسیٰ جب تورات لینے گئے تھے تو اپنے قوم کی قیادت اور نبوت اور قوم کی رہنمائی کے لیے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کر کے گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو موسیٰ کے لیے ہارون علیہ السلام جیسی اہمیت دیتے ہیں۔ اگر حضرت علی کی فضیلت میں یہی ایک روایت ہوتی ان کی فضیلت کے لیے کافی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے علاوہ یہ فضیلت کسی کے لیے نہیں کہی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا کہ اگر دنیا میں کسی خلیل بنانا ہوتا تو میں آپ کو بناتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت کچھ کہا۔ حضرت عمر کو کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک انفرادی خصوصیت ہے کہ میرے لیے تمہاری حیثیت ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون کی تھی۔ ہارون اور موسیٰ کی دوستی محبت لازوال ہے، جس میں ذرہ برابر کبھی بھی کمی نہیں آئی۔ اور یہیں ایک نقطے کی اور وضاحت کر دوں کہ اگر بھائیوں میں محبت کا جذبہ دیکھنا ہے اور اسے قابل اتباع بنانا ہے تو ہارون اور موسیٰ بننے کی کوشش کیجیے اور ان کی سیرتوں کو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ آج بھائیوں میں جنگ کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، ایسے حالات میں ان دونوں بھائیوں کے بارے میں دیکھیے۔ دنیا میں کوئی بھائی کسی کو سب سے زیادہ کیا دے سکتا ہے؟ آپ تصور کر کے ایک بار دیکھیے، دنیا میں ایک بھائی سب سے زیادہ اپنے بھائی کو کیا دے سکتا ہے؟ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو پڑھیے، اللہ رب العالمین کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے ہیں کہ پروردگار ہارون کو میرا وزیر بنا دے، میری نبوت میں شریک کر دے، اسے بھی نبوت اور خلافت دے دے۔ دنیا میں اگر کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے سب سے بڑا کام کیا ہے تو موسیٰ نے کیا ہے اپنے بھائی ہارون کے لیے۔
دنیا کی سب سے عظیم ترین نعمت، دنیا کی سب سے عظیم ترین نعمت جو انسانوں میں اس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی ہے، نبوت، رسالت دلوائی ہے اللہ رب العالمین سے دعا کر کے کہ پروردگار میرے بھائی ہارون کو میری نبوت میں شریک کر دے۔ اس کے لیے وجہ بتائی کہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، بہترین گفتگو کر سکتا ہے، حالات کو مجھ سے زیادہ مصر کے جانتا ہے، کئی ایک وجوہات ذکر کی۔ اس کی محدثین نے بڑی تفسیر کی ہے، کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ میں یہ باتیں بھی رکھنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہ نقطہ ذہن میں رکھیے کہ آج دنیا میں ہم اپنے بھائی کے لیے تھوڑا موڑا بھی کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ کر دیا۔ ایک بھائی وہ تھا جس نے پروردگار سے دعا کر کے اپنے بھائی کو دنیا کی سب سے عظیم نعمت نبوت دلا دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ علی تمہارا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کا مقام تھا۔ ہارون کا مقام موسیٰ کے نزدیک اتنا بلند تھا کہ ہارون خود نبی ہوتے ہوئے، موسیٰ خود نبی ہوتے ہوئے ہارون کو بغیر نبوت اور رسالت کے مرتبے کے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ رب العالمین سے دعا کر کے، گزارش کر کے، التجا کر کے اپنے بھائی کو نبوت اور رسالت کے موقع پر پہنچایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ علی تمہارا درجہ اور مقام ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون کا مقام اور درجہ تھا۔ یہ وہ فضیلت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسے ہم محسوس کر لیں تو سمجھ پائیں گے کہ خلیفہ راشد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی علی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قربت کیا ہے، اور بذات خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر شدید ترین محبت کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے ماحول میں اور معاشرے میں ایسی ہی محبت کو عام کرنے کی توفیق دے۔ پروردگار ہمیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت عطا فرما، اور پروردگار قیامت کے دن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں تو آپ کے ہاتھ سے جام کوثر پینے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت کے زمرے میں قبول ہو جانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور آپ کے چچا ابو طالب دونوں کی مائیں ایک تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کل 11 چچا تھے، جن میں سے ابو طالب اور عبداللہ دونوں ایک ماں سے پیدا ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عبد المطلب نے اپنے بعد اپنے بھتیجے کو ابو طالب کے حوالے کیا تھا، کیونکہ وہ سگے چچا تھے ان کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، اور ان کی ماں عظیم صحابی رسول حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھی، یعنی ہاشمیہ خاندان سے ان کا بھی تعلق تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق تھا، یعنی ماں اور باپ دونوں طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاشمی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور 3 بھائی تھے، ان میں سے 2 نے اسلام قبول کیا اور 1 نے اسلام قبول نہیں کیا۔ طالب نے اسلام قبول نہیں کیا، عقیل اور جعفر نے، آپ کے دونوں بھائیوں نے اسلام قبول کیا اور جلیل القدر صحابی کے طور پر مشہور ہوئے۔ بالخصوص حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ میں بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ جب نجاشی کے دربار میں تمام صحابہ کرام جو ہجرت کر کے نجاشی کے دربار میں حبشہ میں موجود تھے،
اور مکہ کے کفار کا وفد وہاں پہنچا اور حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ نجاشی کو اطمینان دلانا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ تب جو شخص کھڑا ہو کر کے بازی پلٹنے کی طاقت رکھتا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے میدان میں کھڑے ہو کر کے اعلان کیا تھا اور ایک زبردست خطبہ دیا، جس خطبے کے نتیجے میں نجاشی نے نہ صرف اسلام قبول کر لیا بلکہ مسلمانوں کو وہاں رہنے پھلنے پھولنے اور دعوت و تبلیغ سب کی اجازت دے دی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے جعفر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رابطہ اور تھا، اور وہ رابطہ یہ تھا کہ مکہ میں ان کے بچپن میں بہت شدید قحط پڑا۔ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، ان کے بہت بچے تھے، آمدنی بہت کم تھی، بہت سخی تھے، بہت زیادہ مال خرچ کرنے والے تھے، لہٰذا مال کثرت سے خرچ کرتے تھے، بال بچے زیادہ تھے، اس لیے ان کی کفالت کی ذمہ داری کو اچھی طرح سے ادا نہیں کر سکتے تھے۔ انہی ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس اپنے چچا کے پاس گئے اور ان سے یہ مطالبہ رکھا کہ ہمارے چچا ابو طالب کے پاس اس وقت مصیبت اور پریشانی ہے، ان کا بوجھ ہلکا کرنا چاہیے، لہٰذا کیا کر سکتے ہیں؟ دونوں نے مشورہ کیا اور کہا ان کے ایک ایک بیٹے کی پرورش کی ذمہ داری ہم دونوں اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اس طریقے سے ہمارے بھائی اور آپ کے چچا یا ہمارے چچا اور آپ کے بھائی کے کفالت کا بوجھ کم ہو جائے گا اور وہ تھوڑا اطمینان سے ان ایام میں زندگی گزار سکیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گئے، مطالبہ رکھا، وہ مان گئے۔ حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لے لی اور جعفر کو حضرت عباس نے اپنی کفالت میں لے لی، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوئے۔ بڑے ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کرنے والے بچوں میں پہلے شخص ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چند لوگ ہیں، 3-4 جنہوں نے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انتہائی مصیبتیں جھیلی، انتہائی پریشانیاں برداشت کیا، انتہائی قربانی دی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی چاہت اور آپ کے لیے ایثار اور قربانی کی آخری مثال بنے رہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میں صرف ایک ایثار اور ایک قربانی کی طرف اشارہ کروں گا، وقت ختم ہو رہا ہے اور بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف روایتوں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 2-3-4 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے تو زیادہ سے زیادہ 15 یا 16 سال کے رہے ہوں گے۔ ان ایام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری تھی، ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، وہ اولاد جسے وجود بخشنے کا ذریعہ ہم بنتے ہیں، جس کے لیے اپنے دن رات کی قربانی دے دیتے ہیں، رات کو رات دن کو دن نہیں سمجھتے ہیں، خطرے کے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر غور کیجیے اور سوچیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو بتایا کہ علی، 1000 کی ننگی تلواریں میرے گھر کے سامنے کھڑی ہیں، 1000 ننگی تلوار لے کر کے مکہ کے نوجوان میرا گھر گھیر رکھے ہیں، وہ کسی لمحہ بھی مجھے قتل کر سکتے ہیں، صرف میرے سونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا حکم آ چکا ہے کہ آج ہی رات مجھے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانا ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں، آپ میرے لیے حکم کیجئے۔ کہا آج کی رات تمہیں میرے بستر پر سونا ہے، باہر کے لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام فرما ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے بھی توقف نہیں کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی تم میری یہ چادر بھی اوڑھ لو۔
تاکہ اور یقین ہو جائے کہ محمد اپنے بستر پر صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر بھی اوڑھ لیا۔ آپ بتائیے اس بستر پر سونے کا مطلب کیا تھا؟ 1000 تلواروں کے کسی وقت کے ضرب سے ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو جانے کا خدشہ۔ اس بستر پر سونے کا مطلب تھا کسی لمحے دنیا سے اپنی روح اور جسم کے ناطے کو الگ کر لینا۔ اس بستر پر سونے کا مطلب تھا کسی وقت بھی اپنی جان قربان کر دینا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حفاظت کے لیے ایک نوجوان یا ابھرتا ہوا جوانی کا حامل ایک شخص جس کی جوانی کی تکمیل تک نہیں ہوئی ہے، وہ اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سر ڈھانک کر کے سو جاتا ہے، اس یقین سے، اس اعتماد سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے آپ کا حکم ہے، آپ کے حکم کو بجا لانا ہے، بقیہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ بقیہ جو اللہ رب العالمین کی مرضی ہوگی وہ ہوگا، اور چونکہ رسول کا حکم ہے اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوچ سمجھ کر کے مجھے اس بستر پر سونے کے لیے کہا ہوگا۔ یہ محبت علی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا تھا کہ میرے لیے تمہارا مقام ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی بننے کے لیے ہارون بننا پڑے گا، تب موسیٰ علیہ السلام کی قربت حاصل ہوگی۔ یہیں ٹھہر کر کے تھوڑا اپنے بارے میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے بارے میں خود سے سوچ لیں۔ دن بھر میں، گھنٹے بھر میں، 2 گھنٹے بھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پختہ ترین پیغام آتے ہیں، ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اگر ذرہ برابر ہمارے آرام میں، مفادات میں، اطمینان میں، سکون میں، تعلقات میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں اور چھوڑ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور یہ یقین کرتے ہیں کہ ہم جیت گئے۔ دنیا کو بیوقوف بنا دیا، سامنے والے کو بیوقوف بنا دیا، جبکہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہم خود بن جاتے ہیں۔ ان العزہ للہ ولرسولہ، العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ عزت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اطمینان بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، سکون بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، رتبہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، مقام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کا حکم بجا لاتے ہوئے 1000 تلواروں کے سائے میں صبح انگڑائی لیتے ہوئے اٹھے، 3 دن مکہ میں دندناتے پھرے اور چوتھے دن مدینہ کے لیے نکل گئے، صحیح سالم، بغیر ایک کھروچ آئے ہوئے، بغیر ایک ذرہ کے زخم لگائے ہوئے، اور ہزاروں بار اپنی ذات، اپنی انا، اپنے مقام، اپنے مرتبے اور اپنی حیثیت کا خیال کرتے ہوئے ہزاروں لوگ اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کے بستر پر مر جاتے ہیں۔ مرنا سب کو ہے، ایک احسان سے مرتا ہے، رسول اور اللہ کو راضی کر کے مرتا ہے، اور ایک دوسرا ان دونوں کی مخالفت لے کر کے مرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے بستر پر سو گئے۔ جانتے ہی کس لیے سوئے تھے؟ میں اس واقعے کو 12 بیان کر چکا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ میرے پاس مدینہ کے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، مکہ کے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، میرے بستر پر سو جاؤ، صبح اٹھ کر کے یہ امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کر دینا اور پھر تم مدینہ چلے آنا۔ حضرت علی کا مقام دیکھ لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک باب اشارتاً اور دیکھ لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اطمینان، اتنے امانت دار ہیں کہ 1000 تلوار لے کر کے باہر قتل کرنے والے لوگوں کی امانتیں لوٹانے کے لیے اپنے ہاتھوں میں پرورش کیے ہوئے
اپنے چچا زاد بھائی کو 1000 تلواروں کے سائے میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تاکہ آپ کے دشمنوں کی امانتیں آپ کے حوالے کر کے آئیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دار ہونے کی مثال ہے۔ اور آج بحیثیت امت ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی اور صفت کا کیا حال کیا ہے ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ امت کس مقام پر ہے، یہ ایک پہلو ہوا۔ دوسرے پہلو سے غور کیجئے، 1000 تلواریں لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے لوگوں کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کہیں رات کو بھاگ جائیں اور ہماری امانتیں نہ لے جائیں، کہیں قتل ہو جانے کے بعد امانتیں نہ ملیں، کہیں غصے میں آ کر ہماری امانتیں نہ ضائع کر دے۔ یہ خدشہ تک ان مشرکین کے دل و دماغ میں نہیں آیا۔ ظاہر سی بات ہے، مکہ میں امانتیں جمع کرنے والے ہی تلوار لے کر کے آپ کے گھر کے باہر کھڑے تھے، یعنی ایک امانت داری آپ کی تھی اور دوسرا آپ کی امانت داری نے لوگوں کے دلوں میں وہ اعتبار پیدا کر دیا تھا کہ تلواریں لے کر قتل کرنے والے بھی پورے مکہ میں آپ سے زیادہ امانت دار کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ جسے قتل کرنا چاہتے تھے امانتیں بھی اسی کے پاس رکھتے تھے، اور جسے قتل کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے اس کے بارے میں مطمئن بھی ہوتے تھے، بھاگے گا تو امانتیں دے کے جائے گا اور قتل کر دیں گے تو ہماری امانتیں ہمیں واپس مل جائیں گی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا۔ پھر اس کے باوجود آپ کو جنگیں لڑنی پڑی اسلام کو منوانے کے لیے، شیاطین کے چالوں کی وجہ سے آپ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے، اور ہم اپنی تمام گمراہیوں کے ساتھ چاہتے ہیں، اپنی تمام بد ایمانیوں کے ساتھ چاہتے ہیں، بد کرداریوں کے ساتھ چاہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں مقام دے، درجہ دے اور بلندی دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن مکہ میں چھپتے رہے، چلتے رہے، ایک ایک کو پکڑ کر کے اس کی امانتیں دیتے رہے، اور 3 دن کے بعد مدینہ کے لیے نکل گئے بغیر کسی سواری کے۔ رات میں چلتے تھے، دن میں چھپ جاتے تھے۔ جب مدینہ پہنچے تو پاؤں میں چھالے تھے، پاؤں پھٹ چکا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے مدینہ میں ملاقات کی اور یقین دلایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ذمہ داری ہمیں سونپی تھی وہ ذمہ داری ہم نے پوری کر دی۔ ہم نے کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری دی ہے، بلغ الشاہد الغائبہ، جو آج کے میدان میں موجود ہے وہ غائب کو پہنچا دے، جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی جو آپ پوری امت کو دے گئے تھے۔ قرآن آپ کی ذمہ داری تھی جو آپ پوری امت کو دے گئے تھے۔ آپ کی شریعت اور آپ کا دین ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری میں دے گئے ہیں۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں یا حوض کوثر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے۔ آپ بتائیے کیا یہ کہنے کی ہمت اور حوصلہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جنت میں ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کر دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ باب اپنے ذہن میں رکھیے۔ جب تلواروں کے سائے سے اٹھ کر مکہ کی گلیوں کی خاک چھان کر کے ایک ایک شخص کو اس کی امانت لوٹا کر کے مکہ سے پیدل چل کر کے مدینہ، پاؤں میں چھالے، پاؤں پھٹ چکے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے کھڑے ہو کر کے کہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیے، آپ کی دی ہوئی ایک ایک ذمہ داری ادا کر کے آیا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اطمینان کا کیا عالم ہوگا۔ ایسے ہی ہم جب زندگی میں نیکی کرتے ہیں اور یہ یقین کر لیتے ہیں کہ سچ کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو خود ہم خوش ہو جاتے ہیں، خود ہمارے دل میں ایک اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سیرت علی کا یہ باب ہے جو ہمیں اور آپ کو اور سب کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ دین اللہ کے رسول اور اللہ کی امانت ہے جو ہمارے پاس ہے، اسے خود عمل کرنا ہے اور آگے پہنچانا ہے۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء اور آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت اور آپ کے اجواز سے
شدید محبت کرنے کی توفیق دے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو انتقال کر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے ان کے مدد کی کوئی سبیل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد دے، اتفاق دے، ہمیں دین کے لیے، ملت کے لیے، اسلام کے لیے مخلص بنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ ہم اپنی اسلاف کے ورثہ کی، بزرگوں کے ورثے کی حفاظت کر سکیں۔ پروردگار ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ آنے والی نسلوں کو دین کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے مخلص بنا سکیں۔ اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں، پروردگار جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین پر، ایمان پر اور اسلام پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم واستجب لکم ولذکر اللہ تعالی واولی واجل واتم واکبر۔